بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاستعارہ التصریحیہ والاستعارہ المکنیہ۔ ہم اس سے پہلے مجاز لغوی کے چیپٹر میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں یعنی اپنے معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ اس سے کوئی اور معنی مراد لیا جا رہا ہے تو ان میں کوئی نہ کوئی ریلیشن، کوئی تعلق ہوگا۔ تو اگر تو ان کے درمیان یعنی لفظ جو اس کا اصل معنی ہے اور جس معنی کے لیے وہ اب استعمال ہو رہا ہے ان کے درمیان اگر تو تعلق مشابہت کا ہے، ان میں تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک چیز کو دوسرے جیسا قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں استعارہ۔ پھر استعارہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ، ایک کو کہتے ہیں استعارہ تصریحیہ اور ایک کو کہتے ہیں استعارہ مکنیہ۔ اب ان دونوں کی ہم نے اس میں تشریح پڑھنی ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک چیز کو مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ علی درخت جیسا ہے، مطلب یہ کہ جیسے درخت پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہوا پھر بڑا ہوا، ایسے ہی علی بھی ایسا ہے کہ پہلے بچہ تھا پھر بڑا ہوا پھر بڑا ہوا۔ تو اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ذکر کرتے ہیں ویسے تو، یعنی ہمارے پاس جو مشبہ ہے، مشبہ کا مطلب کہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اب علی جو ہے وہ مشبہ ہے اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے درخت جو ہے وہ مشبہ بھی ہی ہے۔ تو عام طور پہ ہوتا تو یہ ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں کا ذکر ہو۔ مثلا میں کہوں کہ علی درخت جیسا ہے یا ابو بکر شیر جیسا ہے، تو کیا مطلب کہ ابو بکر ہمارے پاس مشبہ ہو جائے گا، شیر مشبہ بھی ہی ہو جائے گا، یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس کو تو ہم تشبیہ کہتے ہیں اور یہ ہم پہلے سارا چیپٹر مڈ سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ استعارہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو اور ان دونوں کے درمیان، یعنی یہ تو واضح ہو گیا جب تشبیہ دی جا رہی ہے تو علاقہ مشابہت کا ہے۔ پھر تصریحیہ میں یہ ہوتا ہے، یعنی جو استعارہ تصریحیہ ہے اس میں ہم جو اصل مشبہ ہے یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو گرا دیتے ہیں بلکہ مشبہ بھی کا ذکر کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ مشہور مثال ہے رأیت اسدا یرمی، میں نے شیر کو دیکھا تیر اندازی کر رہا تھا، یا میں نے شیر کو دیکھا وہ تلوار چلا رہا تھا، یا میں نے شیر کو دیکھا وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے یا وہ چیئر پہ بیٹھ کے چمچ سے کھانا کھا رہا تھا۔ تو یہ ساری انسان کی خاصیات ہیں، شیر یہ نہیں کر سکتا۔ تو اب اس مثال میں دیکھیں ہم نے جو مشبہ ہے، جس انسان کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو ویسے ہی بالکل ختم کر دیا، اس کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے مشبہ بھی جو ہے جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اس کو ذکر کر دیا، شیر کو ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر درخت کی مثال کوئی لیں تو میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا، یا یہ میں نے اس کا نہیں ذکر کیا، یوں کہہ دے کہ میں باتیں کر رہا تھا جو کہ درخت سا بڑا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو مشبہ ہے، دوست ہے جو، یہ جو انسان ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ باتیں کرنے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو حقیقی درخت ہے اس سے بات نہیں کر رہا تھا بلکہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑا ہونے والا جیسے انسان ہے اس کے ساتھ یہ کر رہا تھا باتیں، تو اس کا مطلب ہے گفتگو کر رہا تھا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ استعارہ تصریحیہ۔ تصریحیہ کا مطلب ہے عام الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ مشبہ کو ذکر نہ کرنا۔ اب اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ جس میں یا مشبہ ذکر نہیں ہوگا یا مشبہ بھی ذکر نہیں ہوگا۔ تو تصریحیہ میں یہ ہوگا کہ مشبہ کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ مشبہ بھی کو واضح طور پہ ذکر کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا استعارہ تصریحیہ، مثالیں ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اور سمجھ آ جائے گی۔ اور مکنیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مشبہ بھی کو یعنی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو حذف کر دیں، اور پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ کوئی نہ کوئی الفاظ ایسے آئیں گے یا اشارہ کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں انشبت المنیۃ اظفارہا۔ اب اظفار ناخن کو، پنجوں کو کہتے ہیں۔ انشبت کا مطلب ہوتا ہے گاڑ دینا، یعنی کسی گاڑ دینا کا مطلب کہ اردو کا لفظ ہے یہ، یعنی کسی چیز کے اندر پیوست کر دینا، ٹھیک، داخل کر دینا عام الفاظ میں اگر کہیں تو۔ اب منی یا موت کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے،
اب حالانکہ موت کے نہ تو کوئی پنجے ہوتے ہیں، نہ موت اپنے پنجوں کو گاڑ سکتی ہے جب ہوتے ہی نہیں، تو یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ موت کو تشبیہ دی گئی ہے درندے کے ساتھ، ٹھیک ہے، شیر کے ساتھ۔ شیر اپنے پنجے گاڑتا ہے، یا اور کوئی درندہ، چیل لے لیں پرندوں میں اگر ہے، یا عقاب ہے، باز ہے، تو وہ اپنے پنجوں کو گاڑتا ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انشبت المنیۃ، موت نے اپنے پنجے گاڑے ہیں نا، تو ہم جس چیز کو تشبیہ دی جا رہے ہیں، جو مشبہ ہے وہ تو ذکر ہے، یعنی موت کا ذکر ہو رہا ہے، اور مراد بھی ہماری موت ہی ہے، تو موت کا تو ذکر ہے، لیکن جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی کہ درندہ جو ہے، شیر جو ہے، جو عقاب ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پہ مشبہ بھی کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن کسی قرینے سے، آس پاس کے الفاظ سے، جیسے ہماری مثال میں ہمیں گاڑنے سے، اسی طرح پنجوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ مراد موت نہیں ہے، یعنی یہاں پہ جو موت ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کسی اور کے ساتھ، یعنی درندے کے ساتھ، تو اب جو درندہ ہے مشبہ بھی ہے وہ ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان مثالوں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ واضح ہوا ہوگا، باقی اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ خلاصہ کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو استعارہ تصریحیہ میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس مشبہ ذکر نہیں ہوگا، یعنی جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ ذکر نہیں ہوگا، اور استعارہ مکنیہ میں یہ ہوگا کہ مشبہ بھی ذکر نہیں ہوگا، یعنی مشبہ بھی جو ہے، اب ہماری مثال میں جو شیر ہے، جو عقاب ہے، وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ جو موت ہے وہی ذکر ہے، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو مشبہ بھی ہے، یعنی جو درندہ ہے، جو شیر ہے، جو عقاب ہے، اس کی چیزوں کو ہم موت کے لیے ثابت کر رہے ہیں، مثلا گاڑنا، اسی طرح پنجوں کا ہونا، یہ مشبہ بھی کے لوازمات ہیں، یہ مشبہ بھی کے جو اس کے ساتھ جو جن چیزوں کو ہونا چاہیے اس کو ہم موت کے لیے ثابت کریں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ مشبہ بھی جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ہوگا کہ استعارہ تصریحیہ میں مشبہ کا ذکر نہیں ہوگا، اور استعارہ مکنیہ میں مشبہ بھی کا ذکر نہیں ہوگا، اور ان دونوں کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ مزید اگر اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ ہے، دیکھیں پہلی جو مثال ہے، قال اللہ تعالی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو آپ کو نکال دے گی اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا جو کام ہے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف، یہ تو مطلب نہیں کہ یعنی جو ہمارے پاس جو اندھیرے کا اصل معنی ہے، روشنی کا اصل معنی ہے، بلکہ یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ ظلمات کو تشبیہ دی جا رہی ہے کفر سے، شرک سے، ناانصافی سے، ٹھیک ہے، دہشت گردی سے، اور یعنی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ظلمات ہیں، وہ کفر کے ساتھ خاص ہیں۔ اور نور کا مطلب ہے اسلام کا نور ہے، کہ جب اسلام آئے گا تو اب یہاں پہ نور کو تشبیہ دی جا رہی ہے عدل سے، انصاف سے، ٹھیک ہے، معاشرتی مساوات سے، معاشی عدل سے، یہ جو ساری چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس استعارہ کیسے ہے کہ ظلمات کو تشبیہ دے دی ہے کس کے ساتھ؟ کفر کے ساتھ اور گمراہی کے ساتھ، اور نور کو تشبیہ دے دیا اسلام کے ساتھ۔ تو معنی یہ ہو گیا کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو آپ کو کفر سے نکال کے اسلام کی طرف، توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف لے آئے گی۔ تو اب یہ دیکھیں گے استعارہ تصریحیہ ہوگا۔ تصریحیہ کیسے کہ ہمارے پاس اب مشبہ جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ مشبہ بھی ذکر ہے، یعنی جس چیز کو تشبیہ دینی تھی ہم نے، اسلام کو، اسی طرح کفر کو، وہ تو ذکر نہیں ہے، بلکہ مشبہ بھی جو ہے، جو کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، کفر، ظلمات ہے، نور ہے، اس کا ذکر ہے۔ آپ ایک مثال ذہن میں رکھ لیں گے نا، ساری خود ہی اس پہ امپلیمنٹ ہوتی جائیں گی۔ رأیت اسدا یرمی والی جو مثال ہے اس کو دیکھیں، اب یہاں پہ جو مشبہ ہے، جو انسان ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو مشبہ بھی ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، شیر، اس کا ذکر ہے جو تیر اندازی کر رہا تھا۔ تو اب پھر قرینہ جیسے کہ ہمیں وہاں تیر اندازی سے پتہ چل گیا تھا، یہاں پہ اصل والا شیر مراد نہیں ہے، یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو کتاب ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ جو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانا نہیں ہوتا اپنے اصلی معنی کے لحاظ سے، بلکہ وہ کفر سے اور بے انصافیوں سے انصاف کی طرف لانا ہوتا ہے۔ تو یہ استعارہ تصریحیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں آگے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ خیر الناس رجل، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو ممسکم بعنان فرسہ، جو اپنے گھوڑے کو تیار رکھتا ہے، گھوڑے کو اس نے تھامے ہوئے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ
فزیکلی اور باقی فائنینشلی دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے اللہ کے راستے میں. کلما سمع حیاتن، جب بھی وہ جنگ کی آواز سنتا ہے، طارا الیہا، وہ اس کی طرف اڑ کے چلا جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہو، مظلوم لوگ ہیں، تو ان کے جب بھی ان کی آہ و بکا کی آواز آتی ہے، جنگ کی آواز آتی ہے، تو یہ اڑ کے چلا جاتا ہے. اب انسان کوئی اڑ کے تو نہیں جا سکتا، بلکہ یہاں پہ اب دیکھیں یہاں کہ اب ہم نے طارا کا معنی ہوتا ہے اڑ کے چلے جانا. اب یہاں پہ مراد تو اسرع ہے، یعنی کہ تیزی سے چلے جانا، لیکن انسان کو گویا کہ تشبیہ دے دی ہم نے کس کے ساتھ؟ پرندے کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ استعارہ مکنیہ ہو جائے گا، اس لیے کہ مراد یہاں پہ انسان ہی ہے، کوئی پرندہ مراد نہیں ہے. لیکن جو پرندے کے جو لوازمات تھے، جیسے ہم نے وہ انشبت المنی یا اظفارہ والی مثال میں کیا، ان کو انسان کے لیے ثابت کر دیا. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ مشبہ اور مشبہ بہ میں سے مشبہ بہ جو ہے وہ حذف ہے، یعنی جو پرندہ ہے، انسان کو پرندے کے ساتھ تشبیہ دی گئی یا عقاب کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو وہ حذف ہے، لیکن اس کی جو لوازمات ہیں، اس کی جو مناسب چیزیں ہیں، وہ یہاں پہ مذکور ہیں. اب اڑ جانا پرندے کی خاصیت ہوتی ہے، لیکن انسان کو پرندے سے تشبیہ دی، لیکن پرندے کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. تو یہاں پہ مشبہ بہ حذف ہے، تو یہ استعارہ مکنیہ ہو جائے گا. تو یہ 3-4 مثالیں ہوں گی ہماری سمجھنے کے لیے کافی ہیں، اور باقی